نہایت ہی معزز و محترم محتشم سامعین حضرات، اطاعت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ جس اطاعت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اطاعت بالغرض ہوتی ہے، اطاعت بالخوف ہوتی ہے اور اطاعت بالمحبت۔ تین چیزوں کی وجہ سے کسی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بندے کو کسی سے کام پڑ گیا، غرض تھی، اپنی اس غرض کو نکلوانے کے لیے بندہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ چلو جس کی بات مانتے ہیں، ہمیں سے غرض ہے آج کل ذرا کام نکلوانا ہے، وہ ایک اطاعت وہ بھی ہوتی ہے۔ دوسرا کہ کوئی سخت آدمی ہے، ظالم ہے، کوئی حکمران ہے، اس کے پاس طاقت اور قوت ہے اور بندہ کمزور ہے اور وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، پسند ہو یا نہ ہو، بندہ اس کی پھر اطاعت کرتا ہے مجبوری سے۔ اس کو اطاعت بالخوف ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ بندے کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس محبت کی بنیاد پہ بندہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا چلا جائے، اس کی باتوں کو ماننا چلا جائے کہ محبت جو ہے اور محبوب کی ادا جو ہے تو اس اطاعت کو اطاعت بالمحبت کہتے ہیں۔ جو پہلی دو اطاعتیں ہیں، اطاعت بالغرض، اطاعت بالخوف، یہ عارضی ہوتی ہے۔ غرض ہے تو اطاعت ہے، غرض ختم اطاعت ہے۔ خوف ہے اطاعت ہے، خوف ختم اطاعت ہے۔ لیکن یہ جو اطاعت بالمحبت ہوتی ہے یہ دائمی ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ محبت جب ہو جائے تو پھر اطاعت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ختم نہیں ہوتے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت تھی، جو اطاعت وہ کرتے تھے، اس کی بنیاد نہ خوف پہ تھی نہ غرض پہ تھی، اس کی بنیاد محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کی بنیاد پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا بنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکماً ارشاد فرماتے تھے کہ ایسا کریں، خود عمل کرتے تھے، ساتھ حکم دیتے تھے۔ لیکن بہت سارے معمولات ہم صحابہ کرام کے ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل مبارک کیا، نہ حکم ارشاد فرمایا، نہ تلقین کی، لیکن صحابہ کرام نے بس دیکھ کر کہ ہمارے حضور کی ادا یہ تھی، اس ادا کو اپنا۔ ان کے لیے یہی بات کافی تھی کہ حضور علیہ السلام کا مبارک عمل طریقہ یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ،
کہ اگر تو سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر تو ان کی اطاعت کرنے والا بھی ہو جا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا سچا اطاعت گزار۔ اگر دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی ادائیں، ان کے طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل جیسے۔ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ اور اسی کے نتیجے میں صدیاں بعد آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات ہم تک پہنچے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو کتابوں کے ذریعے بھی پہنچے ہیں، اور پھر ایک افراد کے ذریعے بھی پہنچے ہیں کہ صحابہ کرام سے تابعین نے وہ عمل دیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے وہ عمل دیکھا، ان سے آگے لوگ اسی طرح نسل در نسل ان چیزوں کو دیکھتے چلے آئے، اور وہ معمولات آج بھی جہاں ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں ساتھ عملی صورت میں ہم لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام پھیل گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور رائج کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع انہوں نے سیکھی اس کو پوری دنیا کے اندر جا کر آگے پھیلا۔ دوستو اور بھائیو، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ اللہ کا بلانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مارنا یہ اللہ کا مارنا ہے، حضور علیہ السلام کی بیعت یہ اللہ کی بیعت ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ پھر اطاعت کے فوائد کیا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو فائدے کیا ہوں گے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، ایک جگہ پہ فرمایا تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی نصیب ہو جائے۔ فلاح کون سی؟ تفلحون جو ہے وہ فلاح ہوتی ہے جو دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ تم دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ، نمبر ایک۔ دوسرا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور اس کو کن لوگوں کا رتبہ نصیب ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ نصیب ہوگا، انبیاء کرام کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، صالحین امت کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ اور یہ کتنے بہترین ساتھ ہیں، کتنی آپ اندازہ کریں، انبیاء کرام جیسی مقدس ذات قدسیہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا اس شخص کو، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اور صالحین امت کا ساتھ نصیب ہوگا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ کہیں رحم فرمایا جا رہا ہے، کہیں فلاح کا بتایا جا رہا ہے، کہیں کامیابی کا بتایا جا رہا ہے، کہیں اللہ رب العزت انعام کے طور پر اس کو جنت کے اندر انبیاء کا ساتھ نصیب فرما رہا ہے، صدیقین کا ساتھ نصیب فرما رہا ہے، صالحین امت کا ساتھ، شہداء امت کا ساتھ نصیب فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ کس بات کے اوپر؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ اتنی بڑی چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ زندگی کے جتنے معمولات ہیں ہم سب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، خرید و فروخت میں، معمولات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ہر چیز کے اوپر۔ اب یہاں پر کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں گے نہیں یا سنیں گے نہیں تو ہم اس پر عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال۔ بہت سی چیزیں سیرت طیبہ پہ جو آج تک کتابیں لکھی گئی ہیں، شاید ہی کوئی انسان ان کی گنتی کر سکتا، ان کا اندازہ لگا سکتا۔ اتنی زیادہ تعداد میں سیرت طیبہ میں کتابیں لکھی گئی، ان میں ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، ہمیں سننے کے لیے فرصت نہیں، اور جب ہم سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ان کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکیں؟ دوستو اور بھائیو، اس کے لیے فہم دین بڑا ضروری ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں کہ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اب یہ سہولت موجود ہے کہ سیرت طیبہ کی اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، کچھ بڑی جلدوں میں ہیں، کچھ چھوٹی جلدوں میں ہیں، ضخیم بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، جو مناسب لگے آپ کو شروع کر دیں، 1 صفحہ 2 صفحے 4 صفحے روزانہ پڑھیں۔ حضور زیادہ امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ مقصد کیا تھا کہ اطیع اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور اطیع الرسول کے اوپر بھی، کہ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں وہ قرآن پاک پڑھے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے۔ اور دونوں ضروری، قرآن پاک میں جتنی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اطاعت کی بات کی ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات، اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہے۔ یہی ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر تم در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤ تو پھر تمہیں خدا کا در نصیب، حضور کی بارگاہ تک بھی پہنچ گئے تو پھر تمہیں اللہ تک پہنچنا نصیب ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت تک پہنچانے کا وسیلہ۔ صحابہ اکرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ کے محبوب نے ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، ان سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بندگی کی ہو، حضور کی عبادت کی ہو، نہیں، سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ رب العزت کے
در تک پہنچایا، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی، فریضہ یہ تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام سچائیوں کا گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، پیش آمدہ خطرات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا کہ حضور کی جو دعوت تھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ اس بات کے لیے تھی کہ آؤ لوگوں میں تمہیں اللہ کا در دکھا، آؤ لوگوں میں تمہیں اللہ سے ملا، کیونکہ میں داعی الی اللہ ہوں۔ اور یہ اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ محبوب ہیں کہ ہم نے ان کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک چمکا دینے والا آفتاب بھی بنا کر، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو جائے، حضور کے نور ہدایت سے پوری کائنات روشن اور منور۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ اس کے بغیر زندگی کی فلاح اور زندگی کی نجات اور زندگی کی کامیابی کا کوئی اور دروازہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اور اطاعت کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حلال بھی بتانے والے ہیں، ہمیں حرام کا بھی بتانے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اور پیغمبر محض ایک ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، ان کا دائرہ اختیار کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہیں دے سکتے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو چیز میرا رسول تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے گا وہ وہی تو ہوگا جو میری مرضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی کرتے ہی نہیں، اپنی خواہش رکھتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محبوب اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا محبوب وہی بولتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے چلے جاؤ، حضور کی سیرت کو اپناتے چلے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے چلے جاؤ، کیونکہ اس میں خواہش نفس نہیں ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ رضا الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان بھی کروایا، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز ہے، ونسکی میری مالی قربانیاں، میری بدنی قربانیاں، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا اس دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین یس رب العالمین۔ اس میں کیا بتایا؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی سے دوستی ہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے اللہ کے لیے، اگر میدان جہاد میں نکلا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں نے ہجرت کی تو اللہ کے لیے، اگر میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ میری دعوت بھی اللہ کے لیے تھی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، حضور کی اطاعت کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمہیں دنیا و آخرت کی سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خوبی یہی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل اور مبارک طریقے کے اوپر چلتے۔ آج بدقسمتی سے کچھ لوگ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے، فریض کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ یہ حضور دیکھیں، سنت مطہرہ اور سنت مؤکدہ چھوڑنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ صرف ایک آپ سن لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ محدثین کرام نے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا نچوڑ ہے کہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر اور حقیر سمجھ کر چھوڑنے کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے تو کیا آپ اور مجھے بھی یہ کیا ہے؟ حالات کے مطابق احکامات کو بدلا ہے۔ بیمار ہے، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام۔ اب کیا ہے؟ وہ اور دنوں میں وہ گنتی روزے کی پوری کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ لازمی چاہے بیمار ہے، ہمیں نہیں پتا رمضان کے روزے فرض ہیں رکھے، نہیں۔ حالات بدلنے سے احکامات بدلتے ہیں۔ شریعت مطہرہ دین آسانیوں کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مبارک سنتیں آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معمولات ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوئی کام جو ہے اس پر مواظبت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی فرمایا، تاکہ میری امت کا اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی عذر لاحق ہو جائے اور اس پر ہمیشگی اختیار نہ کر سکے تو اس کے لیے دوسری طرح کا بھی میرا ہی ایک عمل موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیٹھ کر پانی پیا، لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیا۔ اب اس میں بھی یہی چیز موجود تھی کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ اب اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، اس کی کمر میں درد ہے، اس کے لیے آسانی نہیں ہے، اس کے پاس چیئر نہیں ہے، بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر اس عذر کی صورت میں وہ کھڑے ہو کر بھی پی لے گا تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا۔ مطلب یہ کہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مختلف طریقے اپنائے، مختلف سنتیں چھوڑی ہیں، تاکہ کسی نہ کسی حالت میں بھی میرا امتی جو ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے میری ایک سنت موجود ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا انسان مستحق ہے۔ سنتی باب سنتی خلفاء راشدین المہدیین، فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو بھی لازم۔ ایک بہترین نظام تھا۔